أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو اور سماعت فرمانے والی میری معززہ محترمہ ماؤں بہنوں، آج کی ہماری گفتگو اللہ کے خوف کے حوالے سے ہوگی کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف کس حد تک ہونا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان اپنی منمانی زندگی بسر کرتا رہا، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتا رہا، دل چاہا کوئی عمل کر لیا، دل چاہا نہ کیا، تو یہ اللہ کے خوف والی زندگی نہیں ہے، یہ تقوی والی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ نفس پرستی کی زندگی ہے، منمانی کی زندگی ہے۔ اصل اللہ کے خوف والی زندگی وہ ہے کہ جس سے پروردگار عالم نے روکا اس سے انسان رک جائے، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرے، اس بات کا خوف رکھے کہ میں نے جو عمل کیا ہے پتہ نہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا یا نہیں، کیونکہ اگر انسان عمل کر کے اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ عمل کو کر کے اس کے اوپر اللہ سے خوف کھاتے رہنا اور پھر اپنے عمل کو بچا کے لے جانا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ عمل کرنا آسان ہے لیکن بچا کے لے جانا اپنے ساتھ قبر میں، حشر میں، یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے اس بات کی توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھیں اور اللہ پاک سے امید بھی رکھیں۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید ہمارے دل میں ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ حضرت ابولیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی روایت کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں حضرات جو ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو عاقل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو عاقل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو عاقل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عقل مند اس شخص کو نہیں کہتے جو اخلاق میں کامل ہو، فصاحت میں نمایاں ہو، ہاتھ کا سخی ہو اور مرتبہ میں بڑا ہو؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا اور یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کی چند روزہ کامرانی ہے اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں خدا ترسوں کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو متقی ہو، گو دنیاوی لحاظ سے کم درجہ کا ہی کیوں نہ ہو، اور متقی وہ ہے جو اللہ کا خوف کھاتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے اندر خوف اور رجا کی علامتیں محسوس کرنے لگے تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ خوف کی علامت ممنوع امور سے بچنا ہے اور رجا کی علامت اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خوف و رجا دو علامتیں ہیں، رجا کی علامت یہ ہے کہ
کہ تو اللہ کے پسند کے اعمال محض اس کی رضا کے لیے کرے، اور خوف کی علامت یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے تو اس سے پرہیز کرے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے رب پر توکل اتنا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی رحمت کا اتنا جو ہے مجھے یقین ہے کہ اگر کل قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے علاوہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، تو فرمایا کہ مجھے اپنے رب پر اتنی امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا شخص میں ہی ہوں گا، اور فرمایا کہ مجھے خوف اپنے رب سے اس قدر ہے کہ کل قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک شخص جو ہے جہنم میں جائے گا، تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا میں ہی نہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کون ہستی جو ہے کہہ رہی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ نے عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، کیا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس راستے پہ نہیں چلتا۔ میرے بھائیوں، صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تنہا جو ہے مراد پیغمبر ہیں۔ باقی جتنے بھی صحابہ آئے اپنی مرضی سے آئے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے پیغمبر تڑپ تڑپ کر غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا دامن دراز کر کے عرض کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن حشام، کہ اللہ اسلام کی عزت کے لیے تو عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نواز دے، یا عمر بن حشام کو دولت اسلام سے نواز دے۔ یہ دو اس وقت مکہ کے اندر بڑے طاقتور پہلوان سمجھے جاتے تھے، ایک حضرت عمر اور دوسرا عمر بن حشام یعنی کہ ابو جہل، کہ ان دونوں میں سے جب کوئی ایک اسلام قبول کر لے گا، آج مسلمانوں کے اوپر جو سختی ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت اسلام سے نوازا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن رحمت پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں اسلام کی عزت کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واحد وہ ہستی ہیں کہ جو جماعت صحابہ میں مراد پیغمبر ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے، مرید بن کر آئے، حضرت عثمان آئے، مرید بن کر آئے، حضرت علی آئے، مرید بن کر آئے، حضرت طلحہ آئے، مرید بن کر آئے، حضرت زبیر آئے، مرید بن کر آئے، حضرت سعید آئے، مرید بن کر آئے، حضرت سعد آئے، مرید بن کر آئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے، مرید بن کر آئے۔ 1,24,000 یا 1,44,000 کم و بیش جتنے بھی صحابہ آئے، سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بن کر آئے۔ تنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی مراد بن کر آئے، کہ جن کو عزت اسلام کے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی وفات پر صدیقہ کائنات، مخدومہ اسلام، سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
اشبار آنسوؤں سے کہنے لگی جب آپ شہید ہو گئے تو کہنے لگی کہ آج اسلام جو ہے وہ یتیم ہو گیا. ابو بکر و عمر اسلام کے مائی باپ تھے, آج عمر کے جانے سے اسلام جو ہے وہ یتیم ہو گیا. اب اسلام قیامت تک روتا رہے گا, اب اسلام قیامت تک روتا رہے گا. دیکھیں میرے بھائیوں, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کس قدر سچی ہوئی کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, اسلام میں فتنوں کے دروازے کھل گئے. ہر باطل کو یہ جرت ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یلغار کرے. آج وہی فتنے جو ہیں, جو پہلے دنوں فتنے تھے, انہی کے آگے آگے نئے نئے فتنے جو ہیں آج بھی اسلام کے خلاف نبرد آزما ہیں. رنگ بدلتے ہیں, شخصیتیں بدلتی ہیں, لیکن اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اللہ جل شانہ اما نوالہ اپنی رحمت سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر انسان بھی اس قدر اللہ کی بارگاہ میں امید اور خوف رکھتے ہیں. میرے بھائیوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے, اے امیر المومنین, آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب عام لوگ ابھی کافر تھے, اور آپ نے جہاد میں بھی ایسے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ سے راضی تھے, اور آپ کی خلافت میں کسی کا اختلاف نہیں پایا گیا, اور شہادت کی موت بھی آپ کو نصیب ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری ان باتوں میں فریب خوردہ ہی آ سکتا ہے, تمہاری ان باتوں میں کوئی فریب خوردہ ہی آ سکتا ہے. اگر مجھے کائنات کی وہ سب چیزیں مل جائیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے تو میں قیامت کے خوف میں وہ سب فدیہ دے دوں. میرے بھائیوں, یہ اس ہستی کا حال ہے کہ جو بخشے بخشائے تھے, کہ جن کے محل جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے تھے.